بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں پر ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ عز و جل نے بہت سے جہان پیدا فرمائے ہیں، جن میں سے عالم ملائکہ ایسا جہان ہے جس پر ہر مسلمان کے لیے ایمان لانا اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے۔ فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنات کو شعلہ زن آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس شے سے پیدا کیا گیا جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیان فرمائی ہے، یعنی خاک سے۔ مشہور تابعی محدث مفسر حضرت عکرمہ فرماتی ہیں کہ فرشتوں کو نور عزت سے پیدا کیا گیا۔ حضرت یزید بن رومان مشہور تابعی فرماتی ہیں کہ ان کو اس کی اطلاع ملی کہ فرشتے اللہ کے حکم سے پیدا کیے گئے ہیں۔ پہلی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ دوسری حدیث میں بتایا گیا ہے کہ انہیں نور عزت سے پیدا کیا گیا ہے، اور تیسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ انہیں اللہ کی روح سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ فرشتوں کو نور ہی سے پیدا فرمایا گیا ہے، اور وہ نور عزت ہے۔ اور اسی نور عزت کی تیسری حدیث میں روح اللہ یعنی اللہ کے حکم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارے رب کے لشکروں یعنی فرشتوں کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آیت سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کے لشکر اتنے زیادہ ہیں جن کی تعداد کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا اور اس نور میں روح ڈالی، پھر فرمایا اب تم 20 لاکھ ہو جاؤ۔ بس فرشتے پیدائش کے اعتبار سے مکی سے بھی چھوٹے ہیں اور ان کی تعداد سے زیادہ کسی کی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آسمانوں میں کہیں بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کسی فرشتے کی پیشانی یا اس کے قدم نہ ہوں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور ہم فرشتے خدا کے حضور میں حکم سننے کے وقت یا عبادت کے وقت ادب سے سب بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر مشہور تابعی فرماتے ہیں، آسمان میں کوئی جگہ نہیں ہے مگر اس پر کوئی فرشتہ سجدے میں گرا ہوا ہے یا قیام میں موجود ہے، یہاں تک کہ قیامت ہو جائے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان چرچراتا ہے اور اسے حق ہے کہ چرچرائے، اس میں 4 انگل کی جگہ بھی ایسی نہیں مگر اس پر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے موجود ہے، یعنی سجدے میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان دنیا میں قدم برابر بھی جگہ نہیں ہے مگر اس پر کوئی فرشتہ سجدے میں ہے یا قیام میں ہے۔ اور یہ تفسیر ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی کہ ہم میں سے ہر ایک کا معین درجہ ہے اور ہم صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ ہم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کی میت میں بیٹھے تھے کہ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تم وہ سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، ہم تو کچھ بھی نہیں سن رہے۔ تو آپ نے فرمایا، میں تو آسمان کی چرچراہٹ سن رہا ہوں اور اسے حق ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ اس میں ایک قدم کی جگہ نہیں مگر اس پر کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں ہے یا قیام میں ہے۔ بس جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ سب مل کر عرض کریں گے، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہم نے آپ کی عبادت اس طرح سے نہیں کی جس طرح کہ آپ کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں۔ اولاد آدم میں کوئی فرد ایسا نہیں لیکن اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک اس کے ساتھ چلتا ہے اور دوسرا اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بس یہ تو انسانوں کے دگنے ہوئے، پھر اس کے بعد کئی آسمان اور زمینیں ہیں
جو فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور پھر آسمانوں سے اوپر بھی بہت فرشتے ہیں، اور عرش کے ارد گرد تو آسمان کے فرشتوں سے بھی زیادہ فرشتے ہیں۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جس مرتبہ بھی اس میں سے داخل ہو کر نکلتے ہیں اور اپنے بدن کو جھاڑتے ہیں تو اس کے ہر گرنے والے قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ فضا میں ایک نہر ہے جس کا پھیلاؤ تمام زمینوں کا 7 گنا ہے۔ اس نہر میں ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اور اسے پر کر دیتا ہے اور اس کے اطراف کو بھی بھر دیتا ہے، پھر اس میں سے غسل کرتا ہے۔ جب اس میں سے غسل کر کے باہر نکلتا ہے تو اس سے نور کے قطرے گرتے ہیں، بس اس کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ ظاہر ہوتا ہے جو تمام مخلوقات کی تسبیحات کے برابر تسبیح بڑھتا ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، آپ کے ساتھ آسمان میں کون ہے؟ فرمایا، میرے فرشتے ہیں۔ عرض کیا، اے میرے پروردگار، ان کی تعداد کتنی ہے؟ فرمایا، 12 قبیلے ہیں۔ عرض کیا، ہر قبیلے کے کتنے افراد ہیں؟ فرمایا، زمین کے ذرات کے برابر۔ حضرت کعب فرماتے ہیں، کسی فرشتے کی آنکھ کوئی آنسو نہیں بہاتی مگر اس سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو اللہ کے خوف سے اڑنے لگ جاتا ہے۔ العلاء بن ہارون فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر دن نہر کوثر میں ایک غوطہ لگاتے ہیں، پھر کانپتے ہیں، جس کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں، کوئی چیز بھی زمین سے نہیں اگتی مگر اس کے ساتھ ایک موکل فرشتہ ہوتا ہے۔ حضرت حکم بن عتبہ فرماتے ہیں، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ بارش کے ساتھ اولاد آدم اور اولاد ابلیس سے زیادہ فرشتے اترتے ہیں جو ہر قطرے کو شمار کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ کہاں پڑتا ہے اور اس پھل سے کسے رزق دیا جائے گا۔ حضرت وہاب فرماتے ہیں کہ 7 آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اگر ایک بال برابر خالی جگہ تلاش کی جائے تو وہ بھی نہ ملے۔ ان میں سے کوئی بے حرکت ہے، کوئی رکوع میں ہے اور کوئی سجدے میں ہے۔ ان کے گوشت کے لوتھڑے اللہ کے خوف سے اچھلتے اور پر حرکت میں رہتے ہیں، جبکہ انہوں نے پل بھر بھی اس کی نافرمانی نہ کی۔ اور عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک کے ٹکنے سے لے کر اس کے گوڈے تک 500 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کے 10 حصے ہیں۔ وہ حصے کروبین ہیں جو رات دن تسبیح کہتے ہیں، کسی وقت وقفہ نہیں کرتے، اور ایک حصہ وہ ہیں جو ہر چیز کے خزانے کے نگران ہیں۔ کروبین وہ فرشتے ہیں جو باقی فرشتوں کے سردار ہیں اور اللہ کے مقرب ترین ہیں۔ آسمان میں کوئی جگہ نہیں مگر وہاں کوئی فرشتہ سجدے میں ہے یا رکوع میں ہے، اور حرم مکہ عرش معلیٰ کے بالمقابل ہے اور بیت المعمور کعبے کے بالمقابل ہے۔ اس بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، ان کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ عبد الرحمن بن سلمان فرماتے ہیں، انسانوں اور جنات کے 10 حصے ہیں، پھر انسان جنات کا 10واں حصہ ہیں اور جنات 9 حصے زیادہ ہیں، پھر جنات اور ملائکہ فرشتے 10 حصے ہیں، پس جنات 1 حصہ ہیں اور فرشتے 9 حصے زیادہ ہیں، اور ملائکہ اور روح 10 حصے ہیں، پس ملائکہ 1 حصہ ہیں اور روح 9 حصے زیادہ ہیں، پھر روح اور کروبین 10 حصے ہیں، پس روح 1 حصہ ہے اور کروبین 9 حصے زیادہ ہیں۔ عدی بن ارطاد ایک صحابی کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے کندھے کے گوشت خوف کے مارے کانپتے ہیں، ان میں سے کوئی فرشتہ ایسا نہیں کہ اس کی آنکھوں سے کوئی آنسو نکلے مگر وہ حالت قیام میں تسبیح پڑھنے والے فرشتے پر جا گرتا ہے۔ اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تب سے سجدے میں ہیں، انہوں نے کبھی سر نہیں اٹھایا اور نہ قیامت تک سر اٹھائیں گے۔
اور کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، انہوں نے کبھی سر نہیں اٹھایا اور نہ ہی قیامت تک سر اٹھائیں گے، اور کچھ فرشتے سب وسطیٰ ہیں جو اپنی صفوں سے کبھی نہیں ہٹے اور نہ قیامت تک ہٹیں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ عز و جل ان کے سامنے تجلی فرمائیں گے تو یہ اللہ کی زیارت کریں گے اور عرض کریں گے آپ کی ذات پاک ہے، جس طرح لائق تھا ہم نے اس طرح سے آپ کی عبادت نہیں کی۔ اس عنوان کی تمام احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ملائکہ باقی تمام مخلوقات سے تعداد میں بہت زیادہ ہیں، جن کی تفصیل آپ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔